مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کی فضیلت۔ ام المؤمنین حضرت ختیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سحری کے وقت کچھ سی رہی تھیں کہ اچانک سوئی گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا۔ اتنے میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ چہرہ انور کی روشنی سے سارا گھر روشن ہو گیا، حتیٰ کہ سوئی مل گئی۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو مجھے قیامت کے دن دیکھ نہ سکے گا۔ آپ نے عرض کی، اے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہے جو آپ کو نہ دیکھ سکے گا؟ فرمایا، وہ بخیل ہے۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بخیل کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہ پڑھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم آپ کو ابتدا میں جھلکیاں دکھاتے ہیں جس سے آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ آج سلسلے میں ہم آپ کے لیے کیا کیا تیار کر کے لائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں جھلکیاں۔ آپ ایسا کیا کرتے ہیں یا کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تسخیر کا؟ ٹیم اسلام آباد پہنچے گی 12ویں اسٹیپ پر۔ 12واں اسٹیپ ہے باب کعبہ۔ یا سیدی بول رہے ہیں، مجھے دیکھ لیا۔ پیارے بچے دیکھیں، آپ باکس دیکھ رہے ہیں، اس پہ الگ الگ لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ اے اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بھائی صاحب، نگران شورا کے حاجی عمران اتاری صاحب، شورا بننے سے پہلے سے آپ کی دوستی ہے تو عالم اس مبارک ماں پہ صدق میرا دل اور سوال تھا امیر اہل سنت سے، آپ بھی مسکرائیے۔ متے پاٹتا جیسے سم 11 جولائی کی صبح ہم نے بوٹسوانا سے دوبارہ ساؤتھ افریقہ کا سفر اختیار کیا۔ دنیا آخرت میں۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹرابری نہیں کھانی چاہیے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن پاک کو عربی زبان میں پڑھنا یہ گناہ کا کام ہے۔ امام بخاری کتنے محتاط تھے اور کتنا آپ کا تقویٰ پرہیزگاری۔ ایک میں واقعہ نہیں بھولتا، وہ ہم شاید لاہور گئے تھے بس میں پی این ٹی کالونی سے۔ شہر محبت ہوش تنو جام کو۔ اچھا، ایک میسیج ہے اکبر حسین بھائی۔ اچھا، یہ نہیں ابھی ماشاءاللہ آنا شروع ہو گیا آپ کے پاس؟ جی الحمدللہ۔ کیا بات ہے۔ اور میسیج یہ ہے کہ آپ اپنے پروگرام میں عبدالحبیب بھائی کو کب بلائیں گے؟ جلدی بلائیں۔ ابھی تو عبدالحبیب بھائی پاکستان میں، پھر ان کا بیرون ملک کا سفر بھی شروع ہو جائے گا۔ اچھا، ان کو پتہ ہے؟ یہ مطلب ہمارے نہیں، ان کو پتہ ہے عبدالحبیب بھائی کا؟ بعض اوقات ہمارے ناظرین ہم سے زیادہ وہ اپڈیٹ صحیح ہے، مثال دے رہا ہوں نا۔ اب کل کسی نے ان کو یہاں دیکھا ہو رات کو یا کہیں دیکھ لیا ہو لائیو کراچی میں، تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت مطلب کراچی میں ہیں یا پاکستان اطلاع نہیں ہے باہر جانے کی، جب وہی سمجھیں گے نا۔ ایک بات کر رہا ہوں، مطلب ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا نا کب کا، بعضوں کا لائیو آ جاتے ہیں تو ترکی میں تو کہیں سے بھی۔ میں آپ کو اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ابھی عبدالحبیب بھائی ہیں کچھ دنوں کراچی میں ہیں، تو اگر آپ ان کو دعوت نامہ پیش کرنا سر، ہم تو مطلب وہ نا مائل با کرم ہے، جب کرم فرمائے۔ چلیں جی، سلسلے کو آپ آگے لے کر چلتے ہیں۔ کچھ میسیجز گزشتہ ہفتے سلسلے میں آئے تھے، اس میں ایک یہ میسیج تھا کہ جو امیر سنت کے رضائی پوتے ہیں حسن رضا، ان کو اپنے پروگرام میں بلائیں، ان سے
سیکھنے کو ملتا ہے. پہلے بھی ایک دفعہ آئے تھے ہمارے سلسلے میں، انشاءاللہ جب موقع ملے. ابھی تو اس وقت یہ پاکستان میں ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے سید صاحب آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں اب یہ سنسان اور گرگ آتا ہو. ہے سنسان ہوگا جو ہے وہ اپنا گرگ، اور حدائق بخشش کا یہ شعر ہے. ٹھیک ہے، اچھا آپ کی توجہ جاری ہے. ایک آپ نے لفظ طالب اور محبوب ایسا شعر سنانا ہے جس میں یہ دو لفظ آتے ہوں. انشاءاللہ بقیہ بھی میسیجز جو ہے وہ اپنا پڑھیں گے، اور جو آپ کی فرمائشیں ہیں وہ تو تیار کر کے لے کر آئیں. اس کے علاوہ جو پروگرام کے حوالے سے دیگر چیزوں کے حوالے سے میسیجز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اپنا شامل سلسلہ کریں گے. ہمارے سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق بچے ہو سکتا ہے انتظار کر رہے ہوں، تو آئیے دیکھتے ہیں حمزہ کا ایک کارٹون. سبحان اللہ. ارے یہ چھوٹی سی چونٹی کیا کر رہی ہے؟ دیکھو یہ کچھ کھانے کا ٹکڑا لے جا رہی ہے جو اس سے بھی بڑا ہے. اوہ، اس نے پھر کوشش کی اور پھر. سبحان اللہ، یہ تو کمال کی بات ہے. ایک چھوٹی سی چونٹی ہمیں بہت بڑا سبق دے رہی ہے. صبر اور استقامت کامیابی کی چابی ہے. پیارے بچوں، اس چونٹی نے ہمیں کیا سکھایا؟ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی. اگر بار بار ناکامی ہو تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. صبر اور استقامت کامیابی کی چابی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یا اللہ ہمیں بھی چونٹی کی طرح محنتی، صابر اور مضبوط بنا. آمین. چھوٹے چھوٹے جاندار بھی ہمیں بڑے بڑے سبق دے سکتے ہیں، بس ہمیں غور کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حمزہ کی کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور فیس بک کے ناظرین ماشاءاللہ آج تو ایکٹیو ہو گئے. اچھا ایکٹیو ہے آج. ہاں، کہہ رہے ہیں کہ اکبر حسین بھائی سے عرض ہے کہ مدنی چینل میں پہلے عشر کی ٹرانسمیشن آتی تھی یا پروگرام آتا تھا، وہ اب کیوں نہیں آتا، وجہ کیا ہے. اور ایک میسیج یہ ہے کہ آپ اپنے پروگرام کے ہر پروگرام کے اندر کوئی نہ کوئی دارالفتہ کے مفتیان کرام کا کوئی نہ کوئی کلپ چلا دیا کریں، اس سے بڑی رہنمائی ملتی ہے. ماشاءاللہ یہ بہت اچھا جو ہے وہ اپنا آپ کی رہنمائی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر اگر دیکھیں تو ہفتے میں 3 دفعہ دارالفتہ علیہ سنت ہوتا ہے، اور اسپیسیفک آپ ایک احکام تجارت اتوار کو ہوتا ہے. اب یہ 4 سلسلے ہیں، تو اس میں دیکھیں آپ ہمیں میسیج کریں گے نا، بتائیں گے کہ یہ جو ہے وہ اپنا سوال چلا دیں. اسی طرح جیسے اب مثال دیتا ہوں، آج کے پروگرام میں 2 کلپ تو ہمارے پاس موجود ہیں، ایک احکام تجارت مفتی علی اصغر صاحب کا، اور ایک دارالفتہ علیہ سنت کا، جس میں یہ 2-3 ہفتوں سے جو ہے وہ اپنا پینڈنگ ہو رہا تھا. اس کو تیار کیا. بعض لوگ قرآن کو عربی میں جو ہے وہ اپنا نہیں پڑھنا چاہیے، اس طرح کے بھی جو ہے وہ اپنا لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اس پر مفتی حسان صاحب نے بہت پیاری گفتگو کی ہے. تو یہ 2 چیزیں تو جو ہے وہ اپنا شامل ہیں. اس طرح آپ اگر دیکھا کریں یہ پروگرام تو آپ میسیج کر دیا کریں کہ یہ سوال چلا دیں. انشاءاللہ چلانے جیسا ہوا تو ہم اس کو اپنے سلسلے کا حصہ جو ہے بنائیں گے. چلتے ہیں آپ کو ایک امیر سنت کے آج ہمارے پاس مختلف کلپس ہیں. ان میں ایک کلپ ہے مسکرانے کے حوالے سے. یہ خصوصی مدنی مذاکرہ جو ہے وہ اپنا ہوتا ہے، اور جو لوگ بالخصوص کراچی میں ہوتے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ خصوصی مدنی مذاکرے میں کس طرح سے سوال کرنے کا مطلب ایک کھل کر اجازت ہوتی ہے، چونکہ لائیو نہیں ہو رہا ہوتا. اور امیر سنت بھی مطلب کتنی شفقت فرماتے ہیں. جو لوگ سوال کرتے ہیں، اچھا سوال ہوتا ہے یا تنظیمی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اپنا ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو اسلامی بھائی نے سوال کیا، اس پر بھی امیر سنت کی شفقتیں، اور پھر امیر سنت نے اس پر کیا فرمایا یہ دیکھتے ہیں. سوال تھا امیر علیہ سنت سے، آپ بھی مسکرائیے. کیا ایسا مسکرانا بھی ہے کہ کسی کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے، یا ایسا مسکرانا بھی ہے کہ آپ ہر دل عزیز بھی ہو سکتے ہیں، اور کیا ایسا مسکرانا بھی ہے کہ سامنے والے کی نفسیات کے مطابق مسکرایا جائے گا، یعنی جتنا وہ چاہ رہا ہے. کیا مخصوص مسکراہٹ ہوتی ہے بعض لوگوں کی نا، مخصوص لوگوں کے لیے گنا چنا. تو اس حوالے سے چونکہ مجھے 4-5 سال ہو گیا در مرشد پر سوال یہی کرنا تھا، چونکہ میں خود پریکٹس کر رہا تھا.
تو سوال کا موقع اب بھی نہیں مل رہا تھا، چونکہ سوال کچھ ایسا تھا تو مسکرا کے میں پیچھے ہٹ جاتا تھا. سوال ایسا تھا کہ بہت کم ہے کہ سامنے والے کی جو نفسیات ہے نا، جتنا وہ ہم سے چاہ رہا ہے، ہم سلام تو لے لیتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ کے مسکرا رہا ہے، اللہ اکبر، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، وہ بڑی کنجوسی کر جاتے ہیں، وہ بیچارہ دیکھ رہا ہے کہ یار میرے لیے بھی تھوڑا مسکرا لو. اب ماننے والے، چومنے والے تو پھر آپ کے ارد گرد ہوں گے ماشاءاللہ. لیکن میں نے دیکھا ہے، باپا سے سوال ہے کہ یہ جو میں نے 4 سوال کیے نا، کچھ ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیر. اللہ بھائی متبسم، آپ آئے کہاں سے ہیں؟ کیا لاہور. کیا ذمہ داری ہے آپ کی؟ میرے پاس شعبہ مدنی قافلہ 2003 سے الحمدللہ میں دعوت اسلامی میں ہوں، اللہ استقامت دے. تبسم کورس اگر شروع کرنا ہو تو میں حاضر ہوں. بہترین مدرس موجود. سر فہرست پہ انشاءاللہ میں پورا کورس ڈیزائن کروں گا کہ کیسے مسکرانا اور اس کی نفسیات کے مطابق جتنی وہ توقع کرے. تبسم کورس انشاءاللہ. آپ نے لیا تھا اس کا نام ماشاءاللہ رمضان میں. اور ایسا استاد کہاں سے لائے پڑھانے والا؟ آج کچھ سمجھ پڑ رہی ہے کہ شاید نہیں. میں حاضر ہوں یا مرشد انشاءاللہ مسکرانے کے. میں چاہتا ہوں کہ بس ٹھیک ہے آپ لگے رہو، لیکن میں آپ کو بھی دیکھتا ہوں ماشاءاللہ مسکراتے رہتے ہیں. نہیں مطلب اسلامی بھائی نا ہو جاتا ہے ان سے نا، لیکن مسکرانے سے محبت بھی بڑھتی ہے. میں چاہتا ہوں باقاعدہ فلیکسیں لگ جائیں، آدمی غم بھول جائے. مسکرائیں اور ثواب کمائیں، مسکرائیں فلیکسیں لگ جائیں، مسکرائیں سنت کی نیت سے مسکرائیں اور انشاءاللہ ثواب کمائیں. سبحان اللہ. مزہ آ گیا آپ سے دوستی کرنے کو، جی چاہتا ہے. یا مرشد میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. باپا میرے مطلب کا آدمی ہے یاری. بابا میں دیوانہ ہوں مرشد آپ کی مسکراہٹ کا ماشاءاللہ. جو کمی کرتے ہیں تو میرے کو بھی بڑا دل دکھتا ہے کہ یار کمی کیوں کرتے. کل ملنے آئے تھے جی الحمد. طاہر نام جی غوث پاک کا سلام بھی. زاہد قافلہ جی الحمدللہ. لقب قافلہ ہے جی الحمدللہ. میرے پاس ڈویژن مذاق بھی رہی ہے حاجی غفور بھائی ماشاءاللہ. شان ہے آپ کی ماشاءاللہ الحمدللہ. ماشاءاللہ. دیکھ کل بلرام پوری ایک شاعر گزرے ہیں، سرکار مفتی اعظم ہند کے مرید تھے. ان کا ایک کلام، مجھے کوئی شعر یاد نہیں آ رہا، سنا ہوا ان کا کلام. اس کا جو ردیف تھا نا، آخری الفاظ جو ہوتے نا وہ ردیف ہوتا ہے. مسکرا دو تو عالم بدل جائے گا. اس کے ہر شعر کے آخر میں مسکرا دو تو عالم بدل جائے گا. مسکرا کلی کھلی جاتی ہے ان کے مسکرانے سے. یہ ذوق نعت کا بھی کچھ شعر ہے ایک اس طرح. بہار خلد صدقے ہو رہی ہے روئے آشش پر. بہار خلد صدقے ہو رہی ہے روئے آشش پر. کھلی جاتی ہے کلیاں دل کی تیرے مسکرانے سے. ہم جب بذریعہ ٹرین سکھر جا رہے تھے. اچھا وہ جو سفر تھا غالباً 2000 تھا نا، 2001 یا 2000 تھا. شورا نئی نئی بنی تھی، وسوسے سے دیکھا جب ٹرین اڑا دیجیے. ہاں تو خیر ہوا یہ تھا کہ آپ نے سحری کی تھی، تو نواب شاہ کے آس پاس، مہراب پور کے آس پاس سحری کی تھی. اب فجر کے بعد نا ٹرین گزری نواب شاہ کے پاس سے. اب چونکہ روشنی ہو چکی تھی، جب میں کھڑا تھا گیٹ کھول کے، ایک صرف اپنی ایک بوگی ایک ہی تھی، بقیہ جو وہ دیگر لوگوں کی تھی. اب کچھ بچے تھے وہ جو نا ٹرین پہ پتھراؤ کر رہے تھے. اچھا میرا تو دروازہ بھی کھلا ہوا. اچھا بعض لوگ شور شرابہ کر رہے تھے ان پر، وہ تو اپنے پتھر لگے ہوئے تھے مارنے پہ. تو خیر میں نے ان کو مسکرا کے دیکھا، جب میں نے بالکل سامنا ہو چکا ہے تو میں نے مسکرا کے دیکھا اور یوں اشارہ کیا تو ماشاءاللہ پتھر انہوں نے. اب میں بھی اگر غصہ کرتا تو پتھر لگتا پاؤں پہ. ہاں وہ کرتے تو شر ٹھوک دیتے. اللہ نہ مسکرانے میں بالکل دونوں جہاں کی برکتیں بھلائیاں. مسلمان کا دل ایسا خوش ہوتا ہے آدمی کا غم غلط ہو جائے. اب یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک تو تنزیہ مسکراہٹ جو ہوتی ہے دل آزاری کے سبب، تو وہ بعض وقت تنزیہ مسکراہٹ جو ہے نا اس سے دل دکھ جاتا ہے.
اچھا پھر یہ کہ بعض اوقات کسی کا میت ہو گئی ہے، ہم تعزیت کے لیے گئے، وہ غمزدہ ہے اور رونے دھونے میں لگا ہوا ہے، ہم مسکرائے جا رہے ہیں، تو یہ بھی مسکرانے کا موقع نہیں ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں اپنے چہرے پر غم کے آثار لانے چاہیے۔ تو یوں جیسا موقع، نماز پڑھے جا رہے مسکرائے جا رہے، یہاں بھی نہیں چلے گا مسکرانا۔ خوف خدا میں رو رہے ہیں تو رو رہے ہیں، ناز شریف میں رو رہے ہیں، عشق میں رو رہے ہیں، تو اس وقت مسکرانا رونا مکس نہیں ہو۔ لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ روتے روتے پھر مسکرانے لگتے ہیں، یہ ایک ملکہ ہوتا ہے کسی کو بہرحال مسکرانا سیکھیے، یہ کورس جاری کرنا چاہیے۔ یہ پرانی خواہش ہے، لیکن یہی نہ کہ وہ کیسے ہو اس کے اسباب، ویسے مطلب منہ چڑھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور تھوڑا بہت جس کا گریڈ اپ ہوتا ہے نا، وہ چھوٹے کے سامنے تو مسکرانے سے رہا، یا تو اپنے جیسے کے ساتھ مسکرائے گا یا بڑے کے ساتھ خوشامدانہ مسکرائے گا۔ واقعی نہیں کہ وہ سب کے سامنے نہیں مسکراتے، یہ کوالٹیز ہوتی ہیں، ہر ایک نہیں ہوتا ایسا، لیکن بہرحال ہوتی ہیں۔ تو چھوٹے بچوں میں بھی دیکھا ہے کہ کوئی بچہ مسکراتا رہتا ہے، بعض بچے منہ چڑھائے پڑے رہتے ہیں، نہیں مسکراتے، مسکرانا شاید آتا ہی نہیں بیچاروں کو، یا کوئی ورثے میں ملی ہوتی ہے، تو بچہ ہو بڑا ہو کسی کو قدرتی عطا ہوتی ہے کہ وہ مسکراتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، مسکرا دیں آپ تھوڑا سا، کیا بات، اضحک اللہ سنک۔ آمین۔ آپ بھی مسکرا رہے ہیں، اضحک اللہ سنک۔ چلیں جی، ایک منقبت 17 رمضان المبارک کو نور سحر پروگرام کی جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس میں اشفاق بھائی نے پڑھی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی منقبت۔ یہ گزشتہ کئی ہفتوں سے جو ہے وہ یوں سمجھے کہ سید صاحب ڈیلے ہو رہی تھی، اور گزشتہ ہفتے تو اس طرح کا بھی میسیج تھا کہ ہم غریب ہیں تو ہمیں کوئی نہیں پوچھتا، تو ہماری جو ہے وہ فرمائش، تو صحیح بات تو یہ ہے کہ جن کی چلاتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ کتنے امیر ہیں یا جو ہے وہ غریب ہیں۔ ایک شعر ہے کسی لکھا ہی ہے کہ کسی نے دل ٹوٹا ہوا ہے، بہت ٹوٹا ہوا ہے، تو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے یہ، یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل خاص ان کی کمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں جی، جو ہے وہ اپنا معذرت بھی جو ہے وہ چاہتے ہیں جن کی بھی جو ہے یہ فرمائش تھی۔ آئیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو اشفاق بھائی نے منقبت پڑھی تھی وہ سناتے ہیں۔ اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین، جو ہو ام المومنین بنت امیر المومنین، جن کا پہلو ہو نبی کی آخری آرام گاہ، جن کا پہلو ہو نبی کی آخری آرام گاہ، جن کے حجرے میں قیامت تک نبی ہو جاگزین، جن کے حجرے میں قیامت تک نبی ہو جاگزین، اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین، جو ام المومنین بنت امیر المومنین، آستاں ان کا فرشتوں کی زیارت گاہ ہے، آستاں ان کا فرشتوں کی زیارت گاہ ہے، کیونکہ اس میں جلوہ فرما ہے امام المرسلین، کیونکہ اس میں جلوہ فرما ہے امام المرسلین، اس مبارک ماں کے صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین، جو ہو ام المومنین بنت امیر المومنین۔ کیا مبارک نام ہے اور کیسا پیارا ہے لقب، کیا مبارک
मुबारक नाम है और कैसा प्यारा है लक़ब, क्या मुबारक नाम है और कैसा प्यारा है लक़ब। आयशा महबूबाए महबूब रब्बुल आलमीन, आयशा महबूबाए महबूब रब्बुल आलमीन। माशा अल्लाह। सही साहब, एक मैसेज था गुज़िश्ता हफ़्ते, वो ये था कि जिस तरह बहार शरीयत ऐप है, इसी तरह फैज़ान सुन्नत की भी एप्लीकेशन बनाई जाए और इसकी रेटिंग सिरातुल जिनान ऐप की तरह हो। इसी तरह एक मैसेज आया था कि सलमान भाई का जो प्रोग्राम है ज़िंदगी, वो कब आता है। फ़िलहाल चूँकि इसके जितने एपिसोड रिकॉर्ड हुए थे वो तो चल चुके हैं, तो अब इंशाल्लाह जब नई रिकॉर्डिंग्स आएंगी तो फिर इंशाल्लाह आपको बता देंगे कि वो किस दिन और किस टाइम पर जो है वो चल रहा है। हमारे फेसबुक के व्यूवर्स के अंदर एक व्यूवर्स हैं जो कंटिन्यू, उन्होंने अभी भी 8-10 मैसेज किए हैं, इस्लामिक बहन के नाम से आईडी बनी हुई, मगर इन्होंने जितनी भी फरमाइशें की ना, कोई अच्छी नीयत नहीं पेश की। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, हो सकता है उनको यही ना पता हो कि अच्छी नीयत भी पेश करनी होती है, तो इनसे अर्ज़ नहीं, अच्छी नीयत उन्होंने मतलब 8 फरमाइश की ना, उसमें एक में अच्छी नीयत पेश की है और एक पर मतलब कॉपी पेस्ट 8 फरमाइशें की अलग से। हाँ, तो वो अलग अलग हैं, कॉपी पेस्ट नहीं है। नहीं, मतलब वो ये कर रहे होंगे कि एक के साथ बकिया जितनी भी फरमाइशें हैं ना, वो सब के साथ, कहते हैं ना, एक पे एक फ्री, तो एक पे 8 फ्री, एक के साथ 8 फ्री। तो अब आप ये देख लें, फेसबुक आप मैसेजेस पढ़ते हैं, अब आप अगर एक के साथ 8 फ्री दे रहे हैं तो सही है। नहीं, तो आपको इनका स्क्रीनशॉट भी नहीं भेजना, हर फरमाइश के साथ एक अच्छी नीयत होनी चाहिए। अच्छा, तब देंगे आप? तब देंगे। अच्छा, इसी तरह अब्दुल रऊफ भाई ये फैसलाबाद से कह रहे हैं, मदनी मुज़ाकरे में जो बच्चों की वीडियो चलती हैं वो किस नंबर पर भेजी जा सकती हैं, उसका नंबर वगैरह? अब ये मदनी चैनल का जो ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है ना, 0308262600, इसी पर जो है वो आप कर दें। और बिलखुसूस नोट भी कर लें कि जब मदनी मुज़ाकरा चल रहा होता है और उस दौरान जब बच्चों की वो वीडियोस चलती हैं, तो उस वक्त नीचे नंबर भी जो है वो अपना ये मेंशन कर दिया जाता है कि इस पर आप अपनी वीडियोस भेज सकते हैं। आइए आपको एक क्लिप दिखाते हैं। एक हमारा प्रोग्राम इन दिनों में जो है वो अपना चल रहा है, हाजिर हैं हम, और इसमें एक बाबे काबा को सेलेक्ट किया जो है वो, जो आपका जो भी तरीक़ेकार है ना, तो उसके बाद फिर स्टेप पर पहुँचे, बाबे काबा के स्टेप पे। हाँ, स्टेप पे पहुँचे, फिर कुछ गुफ्तगू हुई, फिर कलाम, रोना धोना, माशाल्लाह रिक्कत और ये सोज़, तो माशाल्लाह लोग इस तरह की चीज़ें जो है वो निकाल कर। वैसे हकीकत है कि ये जो प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम के अंदर देखा गया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ मकामात ऐसे जो हमें पहले पता नहीं थे, मुझे भी खुद को नहीं पता था। इस तरह से जो है माशाल्लाह जो है वो अपना पता चला। तो माशाल्लाह जो उम्रे पे जाने वाले हैं ना, तो उनके जाने से पहले अगर इस प्रोग्राम में स्टेप देख लेना, क्या बात, तो उनको फिर पता होगा कि भाई हमने ये देखा था, तो इस जगह पर ये करना है, ये मुबारक मकाम है, इस जगह पर ये मुबारक मकाम है। क्या बात। अब जैसे हमारी हाजिरी हुई है, हमें आज तक नहीं पता दारुल अरकम कहाँ था, लेकिन इस प्रोग्राम के जरिए हमें पता चला दारुल अरकम इस मकाम पर था, सफ़ा मरवा पर। सही है। आइए जो है वो अपना देखते हैं क्लिप। टीम इस्लामाबाद पहुंचेगी 12वें स्टेप पर। 12वां स्टेप है बाबे काबा। बताइए, बाबे काबा के पास आकर क्या करना चाहिए? बाबे काबा पर आकर सबसे पहले बोसा देना चाहिए और उसके बाद हज ज़ियारत और बार बार हाज़िरी मदीना की बार बार दुआ करनी चाहिए। और उसके बाद ये जामे दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन नार पढ़ना चाहिए। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, अल्लाह नसीब करे बाबे काबा पर जाना। याद रखिएगा कि बाबे काबा ये अल्लाह पाक के पाक घर का दरवाज़ा है और दुनिया का ये दस्तूर है, अगर कोई दुश्मन भी दरवाजे पर आ जाता है ना, फिर घर वाला उसे धुतकारता नहीं, तो हम तो अल्लाह पाक के दुश्मन नहीं बल्कि उसके मानने वाले, उसकी इबादत करने वाले हैं। गर्चे के गुनाहगार हैं, लेकिन उसका कलमा पढ़ने वाले हैं, उसकी पाकी बयान करने वाले हैं, उसकी वहदानियत के हम इकरार करने वाले हैं। तो अगर हम बाबे काबा तक पहुंचने में कामयाब हो जाएं, तो फिर हमें अपनी किस्मत पर नाज भी करना चाहिए।
خدا سے عرض و گزارش کی التہا میں تھا مجھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سید صاحب ایک میسیج آیا تھا، میسیج ہے پتہ نہیں کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر کے تھرو ہے کہ میں ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے 2 سال 2 ماہ سے بستر پر ہوں۔ اللہ سید صاحب سے عرض ہے کہ دعا فرما دیں، نہ جانے کس کی آمین سے میری مشکل آسان ہو جائے۔ اللہ پاک ہمارے اس بھائی کو صحت، تندرستی و عافیت والی طویل زندگی نصیب فرمائے، اور ناظرین بھی آمین جو ہے وہ اپنا کہہ دیں سید صاحب کی دعا میں شامل ہو۔ اللہ پاک ان کی بیماری کو دور فرمائے، آمین، انہیں صفا مروہ پر دوڑنے کی سعادت نصیب سبحان فرمائے، اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت عطا فرمائے، کیا بات، ان کی جملہ پریشانیوں کو اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے دور فرمائے، آمین آمین۔ اور جو مریض اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہے، اللہ پاک تمام مریضوں کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کے صدقے، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے صدقے میں شفا کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے آپ کو وقار بھائی کا ایک کلام ہے، اور خوشبو ہے 2 عالم میں تیری ہے گل چیدہ، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ خوشبو ہے 2 عالم تیری ہے گل چیدہ، کس منہ سے بیان تیرے حضرت امام جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام میں تو گفتن کمال بے ادبی۔ حضور میں یہ میرا جو منہ ہے اس کو میں 1000 بار مشک سے دھو لوں، گلاب سے دھو لوں، اور پھر میں آپ کا نام لوں تو یہ اب بھی بے ادبی ہے کہ یہ منہ آپ کا نام لینے کے قابل ہی نہیں۔ اس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، میں قربان جاؤں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے لکھا، آپ فرماتے ہیں اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے تیری خود در گزر کی ہے، اس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، جن کی عظمت، جن کی رفعت، جن کی شرافت، جن کی کرامت، جن کا علو مرتبت اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بیان فرمائے۔ اللہ کریم کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا یہ احسان ہے، اس کی کرم نوازی ہے، اس کی یہ عطا ہے ہمارے اوپر کہ
اس کریم نے ہمیں اپنے محبوب کا نام لیوا، ان پر ایمان رکھنے والا بنایا ہے، ان کا امتی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی الفت، آپ کی اطاعت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری رگ و پے میں اللہ کرے جو ہے وہ سرایت جو کر جائے، اور ہم سب کو اللہ کریم نبی اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بعد بحاضری عطا فرمائے۔ میں امیجنیشن کر رہا تھا، یہ جو آخر میں جو ہے اس کا مقطع پڑا ہے کہ یوں دور ہوں تائب میں حریم نبوی سے، حفیظ صاحب صاحب کا یہ کلام ہے کہ میں حضور کے جو ہے وہ حرم سے یوں بولے مدینے سے دور ہوں، صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ، صحرا میں کوئی کٹی ہوئی شاخ جیسے کوئی ہو نا، ایک تو شاخ درخت سے کٹی خشک ہو گئی، اور پھر صحرا کی طوفانی ہوائیں اس کو الٹ پلٹ رہی ہیں، کبھی کہاں لے جا رہی ہیں، کبھی کہاں لے جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیا خوبصورت جو ہے وہ جذبات ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عاجزی کے ساتھ اور ایک یوں بولیں کہ درد دل کے ساتھ حاضری کا ایک معاملہ ہے۔ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر، آیا ہوں تیرے در پہ بدامان بریدہ، پھٹا ہوا دامن لے کر حضور میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے خیرات عطا فرما کے میرا بیڑا پار لگا دیں۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائے، آپ کی محبت کا جو یہ ذوق ہے، یہ جو سوز ہے، اللہ یہ بھی عطا فرمائے۔ وللہ الحمد، اللہ پاک کی رحمت سے، اس کے کرم سے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے، وابستگی کی برکت سے یہ بہار انسان کو ملتی ہے۔ امیر سنت کے دامن کرم کے ساتھ جب وابستگی ہوتی ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ایک ذوق ہے، جو ایک شوق ہے، جو ایک سوز ہے، یہ بھی ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور دل میں یہی ہونا چاہیے، دل ہے نا، تو دل میں یہی ہو ہے وہ کیا ہے، لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں۔ تو دل میں تو حضور کی یاد ہی ہونی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کا بھی دل تھا، کیا بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ پھر فرماتے ہیں، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روضہ کے مقابل، ہمیں وہ نظر تو آیا کہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ یعنی دل آپ ہند میں ہے لیکن دل کیا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں یہ ایسا عمدہ اور پاکیزہ دل عطا فرمائے جس میں حضور کی یاد ہو، حضور کی محبت ہو، اور پھر ساتھ میں اس محبت کا جو ایک ذوق ہے، جو اس کا ایک سوز ہے، جو اس کا ایک گداز ہے، اللہ کریم ہمیں یہ بھی نصیب فرمائے۔ ماشاء اللہ۔ پیارا یہ کلپ آپ نے دکھایا، اسی دوران وہ جو ہم نے کہا تھا نا کہ 8-10 میسیج ہیں مگر تو ان کی نیتیں آ گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے کہ ہم روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت پیش کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ساتھ ساتھ درس اور مطالعے کی نیت بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے، زبردست۔ گھر میں درس بھی روزانہ ہوگا انشاءاللہ۔ چلے اب آپ ان کا انشاءاللہ اسکرین شاٹ لے کے ان کی فرمائشوں کا ہمیں سینڈ کر دیں انشاءاللہ۔ اچھا سید صاحب، کچھ آپ سے اشعار جو ہے وہ اپنا ایک جو ہے وہ اپنا سخی والا جو گزشتہ ہفتہ تھا نا، وہ دوبارہ انہوں نے یاد دلایا کہ آپ نے گزشتہ ہفتے نہیں پڑھا تھا، وہ میں ابھی آپ کو یاد دلا دیتا ہوں سخی کا۔ اور اسی طرح ایک آیا ہے سیاروں، یہ تو آسان ہے، اسی نہیں میں نہیں سناؤں گا، سنانا آپ نہیں ہے، لیکن ایک آپ نے سنانا ہے تقدیر، جس میں لفظ تقدیر، صرف تقدیر، ہاں تقدیر، لفظ تقدیر آتا ہو نہیں، لیکن یہ دیکھ لیتے ہیں نا متعلق ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا، یہ تو آپ نے ہو گیا نا اشعار کا معاملہ، ٹھیک ہے، اب ذرا سنیں تقدیر۔ مجھے جو ہے وہ اپنا میسیج کیا ہے میرے نام سے، اور آگے ہے، سید صاحب سے پوچھیں کہ ہمارا تحفہ نہیں پہنچا ہے، ایڈریس سینڈ کیے ہوئے 1 ماہ ہو گیا ہے لیکن تحفہ نہیں آیا، اگر 1 ماہ مزید گزر گیا تو ہم سید صاحب سے 1 کے بجائے 2 تحفے لیں گے۔ سن لیا؟ ہم بانٹنے میں بخیل تھوڑی ہیں، اچھا ہم 2 بھیج دیں گے۔ یہ دیکھ لیں، یہ ایک میسیج تو یہ ان کا ہے، ایک ہے سرگودا سے آیا، ان کا بھی کافی عرصہ ہو گیا۔ میرا پروگرام آپ کا مدنی چینل 7 دسمبر کو
बिनते मोहम्मद बख्श के नाम से जो है इनाम निकला था, वो अभी तक नहीं पहुंचा। इनसे पूछा था कि इनसे एड्रेस मांगा तो उन्होंने एड्रेस दिया अभी तक? अच्छा, ये जो है वो अपना, इनका शायद इससे पहले भी जो है वो अपना निकला था, शायद आपने मुझे याद, एड्रेस सेफ नहीं रखते फैज़ान नहीं, वो महानामा फैज़ान मदीना के साथ हमने नहीं, ये शायद इनका ना फैज़ान मदीना सरगोदा में शायद वो भेजा था, इनके भाई वगैरह जो है वो अपना वहाँ पढ़ते हैं। चलो दोबारा मैं रीचेक कर, ठीक है, एक ये हो गया। अच्छा, एक है अगरचे बज़ाहिर हमारे सिलसिले से ताल्लुक़ तो नहीं है उसका इनाम का, लेकिन है बेचारों का है, कुछ करवा देंगे इंशाल्लाह, मैं आप मिलकर। उनका माहनामा फैज़ान मदीना का मदनी मुज़ाकरे में निकला था, और कह रहे हैं कि हमसे जो है वो ये भी पूछा गया था, एड्रेस वगैरह भी लिया गया है, लेकिन अभी तक जो है वो नहीं आया। तो ये हमारे जो इस्लाम भाई हैं मुतालिका में इंशाल्लाह उनसे रब्ता करके जो है वो अपना अर्ज़ करेंगे। अच्छा, एक और अभी चूँकि तस्करा हो रहा है ना, तो जिनका है, एक है बिनते असगर अत्तारिया पीर महल, इनका भी जो है वो निकला था। अब ये देख लेते हैं कि मदनी मुज़ाकरों में नहीं, ये हमारे सिलसिले की, वो उन्होंने बाकायदा तस्वीर जो है ना, स्क्रीनशॉट जो कुरानदाजी का, क्या बात। हाँ, तो वो इसमें डेट वगैरह में हम इंशाल्लाह देख लेते हैं। तकरीबन 2-3-4 महीने के पेंडिंग है जी, अभी तो पेंडिंग है। हाँ, तो वो अभी तोहफे इंशाल्लाह आने वाले हैं, कुछ आ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह। पिछली दफ़ा आपको याद है कि हमने रोका था तो फिर पानी, मुबारक पानी को मज़ीद इजाफा, तो इस दफ़ा भी लग रहा है कि जिनका कुछ लेट सवेर होगा तो कुछ इंशाल्लाह होगा, बेहतरी होती है इसमें, बेहतरी होती है। चले जी, अब स्क्रीन पर सैयद साहब से जो हमने लफ्ज़ पूछना है उसका वक्त हुआ चाहता है, तो दिखाएं जी सैयद साहब से कौन सा लफ्ज़ है जो हमने मुकम्मल करवाना है। ये मोहम्मद अली अत्तारी हैं उच्च शरीफ से, इन्होंने ये लफ्ज़, अच्छी नीयत देखें, हमने सवालिया निशान आपकी तरफ बढ़ा दिया है कि आपने अच्छी नीयत हमें पेश नहीं की। मोहम्मद अली उच्च शरीफ से अगर मैं समझ रहा हूँ तो इनके तोहफे भी बहुत सारे निकलते रहते हैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों के अंदर, ज़हनी आजमाइश में, आपका मदनी चैनल में भी इनके तोहफे निकलते रहते हैं। क्या बात है। अब अगर ये खाली जगह पूरी हो जाए तो अली भाई क्या बात है, मदीना भाई की। चलो, या है इसमें, बिल्कुल है, और एक से ज़्यादा है। वाह, मीम है इसमें, बिल्कुल है। बड़े लफ्ज़ का वैसे ये फ़ायदा होता है कि, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये मुकम्मल करना आसान होता है बमुकाबले इसके छोटा हो, है ना, सही है। नून है इसमें, नून भी है। वाह भाई, अब इसको फुल स्क्रीन पे कर दें। अब इनको फुल स्क्रीन पे कर दें सैयद साहब, फुल फोकस होकर जो है वो अब ये पहुँचेंगे बग़ैर गलती के शायद। क्या आखिर में तो आगे नी, वाव है इसमें, वाव है इसमें, ज़रूरी नहीं है ना। काफ है छोटा वाला, छोटा काफ। ये मुझसे पूछ रहे हो या स्क्रीन पे पूछ रहे हो ना, बस वो लग गई गलती। ज़रा कॉन्फिडेंस के साथ बोला करो, यानी होगा तो लगा देंगे, नहीं होगा तो गलत ही लगा देंगे, आपके कौन से पैसे जाने। यानी ये जो आखिरी लफ्ज़ है ना, इस जो हमने पूछा है आपसे, ये कुछ हरूफ पर मुश्तमिल है, तो ये जो आखिरी के, अभी चलो एक गलती बाकी है, हो सकता है। दाल है इसमें, चलो जी, ये वाह कैंट वाले जो है ना अब्दुल खालिक भाई पहुँच गए। हाँ पहुँच गए अब्दुल खालिक भाई, मुझे ही मैसेज कीजिएगा अभी सैयद साहब को ना, ये आपने लगवा लिया जी, दाल लगवा लिया मैंने। बस मेरे को लगता है आप पहुँच गए। आप मदीना तो बन गया, ये मदीना बन गया नहीं, कैसे? लेट सवेर की भी गलती लगनी चाहिए मेरे हिसाब से। मदनी तो बन गया ये। अल्लाह, मदनी। भाई इसको फुल स्क्रीन पे करें ना, फुल स्क्रीन पे रखें भाई, फोकस आउट ना करें इनका। मदनी तो बन गया।
دین مدنی. ایسا نہیں کرو یار, لیٹ سویر کی غلطی. صحیح ہے صاحب, آپ نیچے لگے ہوئے, اوپر انہوں نے غلطی لگا دی. کیوں لگا دی؟ کیوں لگا دی بھائی؟ کہا پہلے کاؤنٹ ڈاؤن چلا, اس کے بعد غلطی لگا ہے نا بھائی. اچھا اچھا صحیح, آئندہ سے انشاءاللہ کاؤنٹ ڈاؤن کا بھی کچھ کرتے ہیں. ہاں میسج آیا آخر میں مدنی بن رہا ہے, تو وہ تو سید صاحب نے خود بھی فرمائی دیا کہ مدنی تو آخر میں بن ہی رہا ہے. دین بھی بن رہا ہے, یہ دین بھی بن رہا ہے. اچھا چلو یہ ملا کے پڑھو, یعنی یہ آخری کا جو بن رہا ہے اس کو پڑھو آپ. دینم, ارے نہیں, جو آپ نے ابھی بولا نا کیا بن مدنی, ہے دین مدنی. دین مدنی, تو اس کو پیچھے کے لفظ سے کچھ ملاؤ تو لگاؤ نا, کوئی لفظ تو لگاؤ سید صاحب. پھر میں لام ہے اس میں ہے لگائیں, پھر ہے تو الدین مدنی. الدین بولے بولے کیا بن رہا ہے؟ الدین مدنی. الدین مدنی. ابھی بھی الدین مدنی. صحیح سر, لفظ لگوا دیں کوئی نہ کوئی. لام تو لگ گیا ہے نا, یہ سب لگ گئے. غلطی کر دو تو پھر ہم آپ کو زا ہے اس میں, زا جی لگائیں بھائی غلطی. چلیں اب اشارہ دیں. اشارہ یہ ہے کہ اب اشارہ دیں نا, مطلب کیا ہوا, آپ بھی ہاتھ ایسے کر رہے نہیں, ہو. میں ایسا اشارہ مطلب ان وہ پہنچ جائیں گے نا فوراً ہی. آپ یار ایک اور لفظ, ایک اور لگوائیں لفظ. آج بہت محمد علی اتاری زال ہے اس میں, زال 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 لگائیں بھائی غلطی. اچھا جو ان کے جو پوتے کا جو گھر ہے یا آستانہ جسے ہم کہتے ہیں, ادھر میری اور آپ کی حاضری شاید ایک ساتھ ہوئی ہے. ضیاء الدین مدنی. اللہ اکبر. محمد علی بھائی نے کیا لگوائیں, لیکن المدنی کیوں آ رہا ہے؟ ضیاء الدین مدنی ہو نا وہ تو. المدنی کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ پہلے لفظ تو مکمل کروائیں. زواد لگائیں, دعات لگائیں. حمزہ لگائیں. اب آپ پڑھیں. المدنی کہاں سے بنا؟ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین, عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین, عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین, عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین, رہبر و رہنما ضیاء الدین, رہبر و رہنما ضیاء الدین. ماشاءاللہ بہت زبردست, بہت زبردست, کیا بات ہے. اور ایک میسج جو ہے وہ اپنا آیا تھا, عید کے دنوں کے بعد ایک پروگرام ہوا تھا, پرانی یادیں اس طرح کر کے. اس میں عبدالحبیب بھائی کا کراچی سے ملتان کا سفر تھا. ذرا سنیے ان کی زبانی کہ سید صاحب کیسا ملتان اجتماع کا, وہ ٹرینیں کینسل ہو گئی کسی وجہ سے, پھر یہ کون سی گاڑی میں بیٹھ کر جو ہے نا ملتان یہ لوگ نکلے. آئیے کیا بات ہے. ایک میں واقعہ نہیں بھولتا, وہ ہم شاید لاہور گئے تھے بس میں پی این ٹی کالونی سے, یا ملتان گئے تھے, وہ بھول گیا تھا راستہ, وہ جو جس پہ ہم لوگ W11 ٹائپ کی جو بس میں گئے تھے 4H, ملتان گئے تھے. اللہ اکبر. وہ کیا ہوا کہ کراچی سے چل رہی تھی ٹرینیں, اچھا,
تو ٹرینیں جو ہے نا وہ آخر وقت میں اعلان ہوا کہ ٹرین نہیں ملی دعوت اسلامی. اچھا اب اللہ مغفرت فرمایا باپو شریف کی, انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی سب لوگ اپنے اپنے علاقے سے بسیں لے کر اب بسوں میں جائیں گے. اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ملتان کی بسیں کوئی الگ ہوتی ہیں. اچھا ہم نے کہا یہ بس جا رہی ہے, اسی کو روکو, اسی میں بیٹھ جاتے ہیں. تو ہم نے یہ روڈ کی کوئی بس پکڑی, اس کو کہا ملتان جاؤ گے, کہا جائیں گے. اچھا ملتان جائیں گے, تو اب وہ بیٹھ تو گئے. اچھا ہم تو سارے ینگ تھے نا, تو شاید آپ کو یاد ہوگا ہم میں کچھ لڑکوں نے کہا ہم چھت پہ بیٹھ کے جائیں گے, ہمیں ایسا لگا ملتان ملیر میں ہے. اچھا آگے گئے تو سردی لگے. اچھا تھوڑے دیر بعد بارش ہوئی. اب ہم بس والے کو مار رہے, بھائی روکو بس, ہم کو بھی نیچے آنا ہے. اچھا جب نیچے آئے تو سب کی سیٹیں فل تھی, تو ہم میں سے کئی لوگ تو بس کے فرش پہ بیٹھے. اچھا اللہ اکبر, وہ بندہ پھر بعد میں پتہ چلا وہ زندگی میں کبھی ملتان نہیں گیا تھا. ہمارا ڈرائیور, وہ پتہ نہیں ہمیں کہاں لے گیا. میرا خیال ہے کہ 20-30 گھنٹوں کے بعد ہم ملتان پہنچے ہیں تھک کے. اچھا اس زمانے میں یہ بھی ہوا تھا, شاید آپ کو یاد ہو, کہ اتنی بسیں نکلی تھی کراچی سے کہ اچھا یہ تو اب ہے نا ہوٹل بہت کھل گئے ہیں ہائی وے پہ, وہ بیچ میں ڈھابے ہوتے تھے. اچھا ایک ڈھابے پہ وہ 2 بسیں رکتی, ہماری بس جاتی تو ڈھابا خالی ہو چکا ہوتا تھا. تو ہمیں کتنی بار تو کھانا ہی نہیں مل رہا ہوتا, کھانا کدھر کھائے بھائی. وہ آئے بھائی, آپ کے مولوی صاحب پہلے آئے تھے, وہ کھا گئے. تو وہ اس کو اس وقت جو ماش کی دال ہم لوگوں نے لی تھی 250 روپے کی, اس نے ماش کی دال اتنی سی دی تھی, کتنی اچھی لگی. اور یہ انہوں نے پھر وہ نماز پڑھائی تھی اس کے بعد, کیونکہ رستے میں تھے نا ہم لوگ, تو وہاں ٹیوب ویل پہ سے انہوں نے جو ہے نا پھر وضو کیا, ہم لوگ وہاں رک گئے کیونکہ رستہ بھول گئے تھے. جس دن ہمارے سے پہلے والی جو جس جگہ پہ ہے نا, وہ صبح جو نکلی تھی اور پہنچ گئی تھی, ہم لوگ ایک دن بعد وہاں پر پہنچے تھے. اچھا اسی طرح ایک اسپیشل ٹرین میں ہم گئے تھے. اچھا وہ شاید ہم لاہور گئے تھے, مینار پاکستان. اس ٹرین کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں, مطلب جذبے کا لیول کیا تھا, آپ یہ سوچیں جذبے کا لیول یہ تھا کہ ہم نے بوگی کروائی. مجھے یاد ہے میں ٹکٹیں کر رہا تھا, تو بوگی میں 60, 70, 72 سیٹیں ہوتی ہیں, ہمارے 150 اس لائن پہ ہو گئے. اچھا اب جذبہ تھا, وہ باتھ روم کے پاس جو جگہ ہوتی ہے وہاں بیٹھ گئے, سب بیٹھ گئے. تو مجھے جگہ نہیں, میں نے کہا بھائی مجھے جگہ پتہ ہے مجھے کون سی چاہیے. بولا ابھی بھائی کہاں سو, کیونکہ برتھ کے اوپر بھی 3 لوگ بیٹھے تھے, یعنی برتھ پہ بھی 3 بیٹھے ہیں, نیچے بھی 4 بیٹھے ہیں, زمین پہ بھی بیٹھے ہیں. تو میں نے کہا میں بہت تھک گیا ہوں, میں سوؤں گا. بولے کدھر سو گے, جگہ نہیں, مجھے جگہ پتہ ہے. میں پتہ ہے کہاں سویا ہوں, وہ جو ٹرین کی سیٹ نہیں ہوتی اس کے نیچے, میں باقاعدہ اس کے نیچے چلا گیا. اچھا اب میں نیچے جا کے میں سو گیا, لٹرلی سو گیا. تو ہوا یہ کہ کینٹ اسٹیشن سے چل رہی تھی ٹرین, میں تو ٹرین چلنے سے پہلے ہی سو گیا. صبح فجر سے پہلے 3-4 گھنٹے بعد میری آنکھ کھلی, میں نے کہا ہاں بھائی کہاں, سکھر پہنچے. نواب شاہ کہتے بھی لانڈی پہنچے. اللہ یاد ہے فجر ہماری لانڈی میں ہی ہوئی. وہ کہہ رہے ٹرین بھائی اسپیشل ہے, اس کو تو کوئی راستہ ہی نہیں دے رہا. ہم 40 گھنٹے میں لاہور پہنچے. یہ وہی ٹرین تھی جس میں سید عبد القادر شاہ صاحب بھی تھے, اور ہم نے پھر راستے میں ایک بالکل لکودک صحرا میں ٹرین روک کر تیمم کیا. پوری ٹرین نے نماز پڑھی تھی, پانی ختم ہو گیا تھا ٹرین میں, اور پھر ماشاءاللہ بشارت بھی ہوئی اس میں, کسی اسلامی بھائی کو نبی پاک علیہ السلام کی زیارت بھی ہوئی تھی. اللہ پاک برکتیں سب کو عطا فرمائے. سید صاحب اسپیشل ٹرین, ویسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسپیشل ہے تو اس کا مطلب بڑی فل پروٹوکول کے ساتھ. ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا, ہم تقریباً 38 گھنٹے میں کراچی سے ملتان پہنچے تھے. اور جب سنا تھا نا کہ اسپیشل ٹرین, ہم تو یہ سمجھے کہ اسپیشل ساری ٹرین اس کو راستہ دیں گی, اور یہ بالکل سمجھ لو کہ 18 گھنٹے کا سفر ہے اگر, تو یہ 16 گھنٹے میں طے ہو جائے گا. اب تو مطلب یہ کہ پیچھے کوئی گاڑی آ رہی ہے, سائڈ پہ رک جاؤ, کیوں بھائی ان کو وہ روٹ کی گاڑی ہے اس کو راستہ دینا. بھائی اسپیشل کس چیز کی ہے, اسپیشل اسی چیز کی یہ ہوتا تھا. لیکن الحمدللہ یہ جو اسپیشل گاڑیاں چلتی تھی نا, اس میں نمازوں کا جو اہتمام ہوتا تھا نا, چونکہ اپنی پورے اسلام بھائی پورا گاڑی اپنی جو ہے وہ اپنا ہوا کرتی تھی, اور پھر جب وہ رکتی تھی اسٹیشنوں پر, اور پھر جو آپ دیکھیں پہلے ڈبے سے لے کے آخری ڈبے تک, جس ڈبے میں آپ جھانکیں گے نا, فیضان سنت کا درس ہو رہا ہے, نعتیں ہو رہی ہیں, مدنی پھول بیان کی جا رہے ہیں, تو وہ مدینہ مدینہ. کیا بات ہے. چلیں جی آئیے آپ کو ایک اسٹوڈیو کلام عادل بھائی جو ہیں ہمارے, انہوں نے پڑھا ہے, اور یہ بھی غالباً شاید ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ان کا یہ آیا ہے, اس کی فرمائش آئی تھی, اور یہ خانپور سے آئی تھی. خانپور میں بچوں نے جو ہے وہ اپنا کیے, آئیے دیکھتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سید صاحب ابھی رمضان المبارک میں جی سید سعادات کے ساتھ امیر سنت کی ریکارڈنگ ہوئی تھی, عید پر چلنے جو پروگرام چلا تھا, اس میں ماشاءاللہ آپ بھی ہوں گے. بلکہ آپ نے ہی شاید کافی سارے لوگوں کو جو ہے وہ اپنا آرگنائز کیا تھا, بلایا تھا. اس میں سید ثاقب شاہ صاحب نے امیر سنت سے سوال کیا, اور امیر سنت سے ابتدا ایک لفظ سے کی, تو اس پر امیر سنت نے کیا فرمایا, اسی کا جو ہمیں کہا گیا تھا کہ وہ کلپ نکال کر چلیں, آئیے دیکھتے ہیں. سیدی کیا یہ بات بھی تکبر میں آئے گی؟ سادات کے گھرانے میں اکثر خبر, یا سیدی بول رہے ہیں, مجھے دیکھ لے آپ, میں مہمان ہوں. ہمارے تو سردار ہیں نا سیدی. نہیں, اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے غالباً کہ وہ آپ کو سیدی بولتے ہیں کہ آپ سید ہیں, تو میں ہوں تو مہمان.
اب عوامی اس میں عوامی لینگویج ہی ہونی چاہیے یا سیدی. بہتر اور سید اصل ہمارے ہاں پاک و ہند میں سید بولتے ہیں، اور ویسے عرب دنیا میں سید جناب، سید مانے جناب. عرب دنیا میں حبیب بولتے ہیں، سید کو حبیب، شریف، یہ دو لقب ہے. سید عرب دنیا میں اہل عرب، یا اب ہم لوگوں سے پاکستانیوں سے یا ہندوستانی اردو والوں سے سیکھ لیا ہوتا الگ بات ہے، لیکن یہ لوگ بولتے ہیں حبیب شریف. نہ کوئی نام کے ساتھ حبیب، جیسے شیخ حبیب عمر دنیا کی مشہور شخصیت ہے. سادات کرام بہت بڑے، مطلب بہت بڑی مشہور شخصیت ہے، اور ان کا اچھا خاصا نام ہے. دعوت اسلامی سے بھی محبت کرتے ہیں. تو ان کا نام ہے شیخ عمر حبیب. یہ سید ہے، حبیب لفظ ہے، لفظ سید ان کے نام کے ساتھ نہیں ہے. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ بھی ہاتھ اٹھایا ہوگا نا، ہاتھ اٹھائے تھے. وہاں پہ کیسے اطاعت گزار ہو یار. نہیں کیا کہیے سیدی امیر سنت کی بارگاہ میں تو امیر سنت نہیں بولیں گے. اب حاجی عمران ایک سید صاحب، اب وہ بھی صاحب مزار ہیں، اور یہ مطلب بہت محبت کرتے تھے، پورا گھرانہ محبت کرتا تھا. احتیاط نام نہیں لوں گا کیونکہ کئی سارے چینل پہ، مدنی چینل پہ سننے ہیں کیا. تو مشہور گھرانہ ہے سیدوں کا کسی شہر میں. یہ تشریف لائے تھے، ہے سید. میں نے کہا سرکار اپنا مبارک پاؤں میرے سر پر رکھ دیجئے. اب آگے کچھ نہیں، آپ سمجھ گئے ہوگے. انہوں نے کافی فرما برداری دکھائی ہوگی. بالکل یہ نہیں اطاعت کی انہوں نے. جوان تھے مطلب. جی سید صاحب، کیا آپ سوال کیا کر رہے تھے؟ کہاں سے شروع کریں گے؟ آپ حال فرما دیں. سیدی امیر سنت کی بارگاہ میں زبردست سوال کی طرف ہو گیا، سوال ادھر ادھر ہو گیا. اللہ اکبر. یہ تو آپ اگر وہاں ہوتے نا گرتن، پھر آپ دیکھتے امیر سنت ماشاء اللہ کتنے مطلب مسکراہٹ ہے امیر سنت کی ماشاء اللہ. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، درازوں میں بالخیر عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے. کیا آمین آمین. ایک رمضان المبارک میں عبدالحبیب بھائی کے ساتھ پوڈ کاسٹ اشفاق بھائی نے کی تھی. اس میں عبدالحبیب بھائی سے سوال ہوا تھا کہ نگران شورا حاجی عمران اتاری سے آپ کی دوستی ماحول سے پہلے کی ہے، بعد کی ہے، کب کی ہے؟ تو ہمیں کہا گیا تھا کہ کلپ آپ نکال کر چلائیے گا. تیار کیا، یہ دیکھتے ہیں. ایسا نگران شورا کے حاجی عمران اتاری صاحب، شورا بننے سے پہلے سے آپ کی دوستی ہے سنا ہے؟ جی جی جی، نگران شورا ہمارے اچھے دوستوں میں سے تھے. ہم ساتھ یوں سمجھے کہ کرکٹ بھی ہم نے کھیلا ہے. اچھا. ہاں، اور ہم آپس میں دوست ہیں نا، کیونکہ حاج صاحب یوں سمجھے کہ ماحول میں اس طرح بعد میں آئے نا. میں تو بچپن سے یوں ماحول میں تھا، لیکن ماشاءاللہ آتے ہی وہ تو پھر اللہ نے ان کو مقام دے دیا. لیکن جب ہم نگران شورا کراچی کے نگران بنے تھے، ابھی نگران شورا نہیں بنے تھے، اور اس طرح تنظیمی کاموں میں ایکٹیو ہوئے تھے نا، تو ہم اس وقت ایکٹیو نہیں ہوئے تھے. ہم اسلامی بھائی بھی تھے، اور ساتھ کھانا پینا، کھیل کود، کرکٹ شرکٹ سب ساتھ. ایسی ذمہ داری نہیں تھی. تو ہم دوست مل کر ایک بات کرتے تھے کہ یار لوگ پوچھتے ہیں امیر علیہ سنت کی کرامت کیا ہے، یہ حاجی عمران ہی امیر علیہ سنت کی کرامت ہے، کیونکہ جو وہ تھے ہمیں پتا ہے. اچھا. ہاں، وہ کیا تھے وہ بھی ہمیں پتا ہے، اور یہ کیا بن گئے. یعنی امیر علیہ سنت نے جو تبدیل کیا ہے نا ان کو، اور پھر جو آج ماشاءاللہ وہ لاکھوں کو بدل رہے ہیں، اور ان کی گفتگو، سمجھداری، جو ان کے ڈیسیشنز ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ وہی حاجی عمران ہے. لیکن واقعی کمال ہے امیر علیہ سنت کا ہے. اور پھر ان کو جو بدلنے میں بڑا کردار ہے نا، میں نے تو ان کو سٹارٹ سے دیکھا ہے نا. یعنی ان کی پوری جرنی الحمدللہ ہماری نگاہوں کے سامنے. اچھا، یہ بھی مزے کی بات بتاؤں، حاجی عمران جو تھے جس مجلس میں تھے، میرے ابو اس مجلس کے رکن تھے. یہ مجلس رابطہ کے نگران بنے تھے، تو ابو مجلس رابطہ کے رکن تھے، تو ابو زیادہ باتیں بتاتے تھے ان کی، اور یہ ساتھ روزانہ جانا آنا. تو ابو کو بھی شاید اس لیے رکھا تھا کہ گاڑی واڑی تھی، تو یہ سب ہو جاتا تھا. تو بہرحال ان کا بڑا پیار تھا حاجی عمران سے، اور اب بھی ہے ماشاءاللہ. حاجی صاحب بھی ابو کے لیے بہت اچھے الفاظ سے کرتے ہیں. حاجی عمران کے والد صاحب میرے والد کی طرح. لیکن حاجی عمران کا میں نے ایک بات دیکھی کہ وہ میں نے بہت غور سے دیکھا ان کی لائف کو. یعنی پوری جرنی جو نگران شورا کی ہے نا، اس جرنی میں ایک چیز نے ان کو جو بدلا ہے نا، وہ امیر علیہ سنت کی محبت ہے. وہ فرام دا ڈے ون وہ امیر علیہ سنت سے والہان. یعنی ہم سیکھا ہے، یقین کریں میں نے خود سیکھا ہے، اور کروڑوں نے سیکھا ہے.
مرشد سے پیار کیسے کرنا ہے، مرشد کی بات فائنل ہے اور اپنی عقل نہیں چلانی وہاں پر. یعنی میں کئی موقعوں پر، ہم تو اس وقت تو اتنے سمجھدار اب بھی نہیں ہے لیکن اس وقت تو بالکل بھی نہیں تھے، تو ہم بحث کرتے تھے تو وہ جس طرح سمجھاتے تھے نا، اچھا دوست تھے تو تھوڑی بحث بھی کرنے کی اجازت مل جاتی تھی، تو وہ پیار سے سمجھاتے تھے کہ نہیں یوں. پھر اس کے بعد ماشاءاللہ جنہوں نے بیانات کا سیکوینس کیا نا کہ مرشد کے اوپر جنہوں نے 26ویں کے جو بیانات، وہ گیم چینجر تھا دعوت اسلامی کا. وہاں سے جو ماشاءاللہ جو امیر اہل سنت سے محبت اور والہانہ اور عاشقان رسول میں پیدا ہوا، اور یہ تنظیم کی اساس ہے. اور آج ماشاءاللہ امیر اہل سنت کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ آپ کی زبان سے لفظ ادا ہوتے ہیں اور پوری دنیا عمل کرنے لگ جاتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سید صاحب اب ہم چلتے ہیں، ایک کلپ ہے مفتی قاسم صاحب کا. ویسے تو ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ تقریباً ہر سلسلے میں اپنا یہ مفتی صاحب کا کوئی نہ کوئی کلپ چلائیں، تو آپ فرمائش کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو سلسلے کا حصہ بنائیں گے. شوہر کے ساتھ بیوی کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس پر مفتی صاحب نے بہت زبردست گفتگو کی ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جی بیوی کے ساتھ شوہر کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے. طریقہ کیا ہے، کیا کریں؟ 10 چیزیں یہاں پر میں بیان کرتا ہوں. پہلی بات، بیوی کے ساتھ بہترین ہونے کے لیے ایک طریقہ ہے کہ اس کے ساتھ محبت اور شفقت کا اظہار کرے. ایک ہے محبت اور شفقت کرے، ایک ہے اس کا اظہار کرے. بہت سی بیویوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ یار ہمارے شوہر ہم سے محبت تو کرتے ہیں لیکن کبھی اظہار نہیں کرتے. دوسرا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکریہ ادا کرنا. یہ اسی پہلی میں ہی ابھی داخل ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکریہ ادا کرنا. ہوتا یہ ہے کہ بیوی تو بعض اوقات کئی چیزوں پہ شکریہ ادا کرتی ہی ہے، شوہروں کو توفیق ذرا کم ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کا شکریہ ادا کرے. حالانکہ یہ بظاہر چھوٹی سی چیز حقیقت میں بہت بڑی ہے. بیوی کے پانی دینے پہ، چائے پیش کرنے پہ، کھانا سامنے رکھنے پہ، کپڑے استری کر کے دے دینے پہ، کپڑے دھونے پہ، اور اس طرح کے دن رات کے 50 معاملات ہوتے ہیں. اگر اس کے اندر شوہر اپنی زبان سے جزاک اللہ خیرہ یا شکریہ، تھینک یو، مہربانی، بہت شکریہ، اس طرح کے الفاظ کہہ دے تو آپ یقین کیجئے کہ اس کی قدر و قیمت ایسے ہے کہ کسی اور جگہ کہیں تو اگر اس کا وزن 1 کلو بنتا ہے، بیوی کو یہ الفاظ کہنے میں ان کا وزن 10 کلو بن جاتا ہے. وہاں پر یہ اس قدر زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں. کبھی کبھار کوئی تحفہ دے دیجیے. اور یہ یاد رکھے، بلکہ یہ بڑی ایک دلچسپ بات آپ کو میں بتاتا ہوں، بڑے تحفے انسان کو کم خوشی دیتے ہیں اور چھوٹے تحفے انسان کو زیادہ خوشی دیتے ہیں. دوسری بات، شوہر بیوی کو عزت دے. یہ وہ بات ہے کہ جسے ایک ہمارا طبقہ ہے ہمارے لوگوں کا جو یہ سمجھتا ہے کہ ہے یہ بھی کوئی بات ہے، بیوی کو عزت دینا. بھئی بیوی ہے، ماں تھوڑی ہے ہماری، اس کو عزت دینا. یعنی ان کے لیے بیوی کو عزت دینا ایک لفظ ہی اجنبی سا ہے، انون سا لفظ. جبکہ عزت تو ہر انسان کو دینی ہوتی ہے. عزت تو بندہ بچوں کو بھی دیتا ہے، اس کا طریقہ مختلف ہوتا ہے لیکن عزت ہوتی جاتی. تو اب بیوی کو عزت دینا کہ ایک اس کی رائے کو اہمیت دے. یہ نہیں ہے کہ بیوی نے کوئی رائے دی تو کہا کہ شٹ یور ماؤتھ پلیز، وہ بند کر لیجیے، آپ کی رائے نہیں چاہیے. یہ نہیں، یعنی یہ ہوتا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں ایسا ہوتا ہے، اس لیے میں مثال دے رہا ہوں. تو اس کی رائے کو اہمیت دے. اگر وہ قبول نہیں بھی کرنی تو اس سے اوائڈ کرنے کا یا اسے ایکسیپٹ نہ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن بیسیکلی ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے اور ہم یوں کریں گے، تو یوں کر کے بات کو کر دیا جاتا ہے. اچھا، اسی طرح پھر بیوی کو عزت دینے کے اندر یہ بھی ہے کہ جو بیوی کا خاندان ہے اس کی بھی عزت کرے. تیسری بات، شوہر صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرے. یہ نہیں ہے کہ بہر صورت میں ہی جو بولوں سو بولوں. اگر کبھی سامنے سے کسی وجہ سے ری ایکشن آ گیا تو اسے برداشت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں، صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا یہ کمزوری نہیں دلیری ہے. یہ کمزوری نہیں دلیری ہے. اسی صبر و برداشت میں سے یہ بھی ہے کہ بیوی کی غلطیاں معاف کریں. بعض لوگوں نے یہ ذہن بنایا ہوتا ہے
کہ ہم تو صبح سے شام تک ڈھیروں ڈھیر غلطیاں کریں گے لیکن بیوی ایک بھی نہیں کرے گی، اور ہم جتنی مرضی کریں بیوی آٹو کے اوپر ہمیں معاف کرے، اور بیوی ایک بھی غلطی کرے گی تو تا دم آخر ہم اسے معاف نہیں کریں گے۔ تو یہ جو بالکل ایک غیر منصفانہ اور ایک غیر اعتدالی رویہ ہے، یہ سراسر نقصان ہے، یہ حسن سلوک نہیں، یہ بد سلوکی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقت چونکہ کم رہ گیا، اب جلدی جلدی جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے آپ کی فرمائشیں پورے کرنے کی۔ ایک کلام تھا، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اللہ ماشاء اللہ۔ دکھائیں جی اسکرین پر دوسرے لفظ کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ سید صاحب وقت کم ہے تو ہم چھوڑ دیں گے، چونکہ لوگوں نے پوچھا ہوتا ہے اور ابھی بھی آئندہ ہفتے کے لیے کچھ چیزیں آ گئی ہیں، لیکن اب ظاہری بات ہے کہ اگر ایک پوچھیں گے تو وہ پھر اگلے ہفتے دوبارہ اس کا نمبر آ جائے گا۔ بنت حاکم عطاریہ وہاڑی سے ہیں، اور یہ لفظ نیت انہوں نے بھی نہیں دی ہے، ہاں، لیکن پھر بھی ہم نے شامل کر لیا، تو جلدی جلدی کر لیں سید صاحب آج۔ الف ہے اس میں؟ بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ یا ہے؟ یا وہ بھی نہیں ہے۔ ایک رہ گیا، وہ نہیں لگا دینا۔ دال ہے اس میں؟ ہاں بالکل ہے۔ میم ہے اس میں؟ اللہ اکبر، بالکل ہے۔ واو پوچھ لیا میں نے؟ واو کا تو میں نے اشارہ دیا تھا، مطلب جب نہ الف لیا نہ یا، یعنی یہ دیکھیں نا کیسا لفظ ویاڑی والوں نے آپ کے لیے نکالا جس میں نہ الف
ہے نہ یا ہے، بس سمجھ جاؤ. کیا بات ہے. نون ہے اس میں؟ غلطی ہے. غلطی ہے، پھر اشارہ دینا. اشارہ یعنی عبدالحبیب بھائی نے جو نگران شورا کے ساتھ دوستی والا جو کلپ چلا تھا، اس کے آخر میں نگران شورا کی ایک صفت بیان کی تھی. شین ہے اس میں؟ اللہ اکبر، شین. اور ایک نہیں ہے بلکہ دو ہیں. مرشد تو بن گیا یہ. مرشد تو بن گیا. غلطی عین 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 لگائیں. پھر کیا رہ گیا؟ عین لگے گا، خوف رہ گیا. خوف رہ گیا. عشق مرشد. مرشد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دوبارہ واقع مرشد پر استقامت نصیب. آمین آمین آمین. چلیں جی، آپ کو اب شاید ایک کلپ، ایک کلام آپ کو جو ہے وہ سناتے ہیں. جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار. سبحان اللہ. خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے. میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا سالک بے نوا کو دکھانا شکل خدا نما دم نظر سالک بے نوا کو دکھانا شکل خدا نما قدم پہ آپ کے نکلے دم کے قدم پہ آپ کے نکلے دم بس اسی پہ دارو مدار ہے. ماشاء اللہ. وقت کم اور چھوٹا سا ایک کلپ ہے، لیکن ہے شرعی مسئلے سے متعلق. اسٹرابری کے حوالے سے سوال ہوا تھا احکام تجارت میں. کیا سوال ہوا تھا، آئیے سنتے ہیں. مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹرابری نہیں کھانی چاہیے، یہ جہنمی پھل ہے، تو اس کو بیچنے کے حوالے سے شرعی رہنمائی فرما دیں. لا الہ الا اللہ. جی بس ایسے کہنے والے کوئی پتہ نہیں کون سی مخلوق ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے کسی سبزی اور پھل کو حرام قرار نہیں دیا سوائے اس کے کہ اس میں زرڑ یا نشہ ہو. سبزی، بوٹی، پھل کوئی بھی حرام نہیں ہے، بذات خود حرام نہیں ہے. اگر کسی کے اندر
ضرر ہے. مثال کے طور پر زہر بھی تو پودوں سے نکلتا ہے نا, کئی ایسے پودے ہیں اور بوٹیاں ان سے زہر نکلتا ہے, تو اس کو کھانے کی اجازت تھوڑی ہوگی, اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا اس کی اجازت کہاں ہوگی. تو یوں اب کسی چیز کے اندر نشہ ہے, جیسے یہ پتے ہوتے ہیں بھنگ کے پتے ہیں, اب نشے کے لیے کوئی استعمال کرتا ہے, اس کی اجازت تھوڑی ہوگی. اسی طریقے سے افیوم جو ہے یہ بھی ایک پودے پر اگنے والی جو اس کا پھول ہوتا ہے, پھول سے پہلے ہوتا ہے ڈوڈا. جی, پھول کے بعد بنتا ہے پہلے بنتا ہے؟ نہیں, پہلے صرف ڈوڈا ہوتا ہے, پھر ڈوڈے کے اوپر پھول نکلتا ہے. تو ڈوڈے سے نکلتی ہے میری. جی, یہ ڈوڈے میں سے نکلتی ہے. یہ بھی ایک طرح سے ایک پیداوار ہی ہے, زرعی پیداوار ہے, لیکن اس کو نشے کے لیے استعمال کرنا یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. تو یوں یہ دو عنصر ہیں پھلوں میں اور سبزیوں میں, باقی کوئی ممانعت نہیں ہے. جس نے بھی کہا ہے ایسا غلط کہا ہے. مدینہ ماشاء اللہ. سلسلے کا وقت بس اختتام کو پہنچا. سید صاحب کچھ اشعار آپ کی طرف پینڈنگ ہے, ایک دو ویسے سنا دے, اور انشاءاللہ قرآن دازی میں بھی جو ہے وہ اپنا 4 ہے نا, تو ایک ایک کر کے جو ہے وہ ہو جائے گا. سخی والا پہلے ہو جائے, 2 ہفتے سے پینڈنگ ہے. تم سخی بن سخی ہو خسروا, تم سخی بن سخی ہو خسروا. یہ گدا کس کو کرے پھر یاد ہوتے آپ کے, یہ گدا کس کو کرے پھر یاد ہوتے آپ کے. جاگ سنسان بن رات آئی, جاگ سنسان بن رات آئی. گرگ بہرے شکار پھرتے ہیں, گرگ بہرے شکار پھرتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اب قرآن دازی ہوگی, اور قرآن دازی پہلی قرآن دازی ماہنامہ فیضان تبرکات کے لیے ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اس دوران بھی ہم ایک شعر پڑھیں گے, قرآن دازی دیکھتے ہیں. صحیح. ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالی ہے, ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالی ہے. کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا کملی والا ہے. مدینہ. محمد شاہد سہیل اتاری لاہور سے ہیں, انشاءاللہ آپ کو آپ کا تحفہ روانہ کیا جائے گا. اگلی قرآن دازی ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے ہوگی, آئیے وہ دیکھتے ہیں. تقدیر چمک اٹھے رضا کی, تقدیر چمک اٹھے رضا کی. اے شمع جمال مصطفی, اے شمع جمال مصطفی. مدینہ. یہ بھی لاہوری تحفہ جائے گا. چلو ماشاءاللہ. محسن رضا اتاری ہے. آپ کو انشاءاللہ عز و جل آپ کا تحفہ روانہ کیا جائے گا. اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں لگانا وہ نہ پیار. آپ کا مدنی چینل